الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ چھوڑنے کے وقت کچھ بھی لو گو اس میں سے صحیح جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ اللہ کے ضابطوں کو قائم نہ کر سکیں گے. سو اگر تم لوگوں کو یہ احتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ کر سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے. یہ خدائی ضابطے ہیں، سو تم ان سے باہر مت نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں سے باہر نکل جاوے سو ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں. پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی، اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور خاوند کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے. پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھر مل جاویں، بشرطے کہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے. اور یہ خداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 229 اور 230 ہے. آج بات ہوگی 3 آیتوں پر، 228 پر بھی ہوگی، 229 پر بھی ہوگی اور 230 پر بھی ہوگی. مختصراً بات ہوگی، توجہ رکھیں، ذہن ادھر ہی رکھیں، منتشر نہ ہو ذہن. اور تینوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ طلاق کے اقسام کیا، طلاق کتنے طرح کی، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا، طلاق کب دی جائے گی، یہی اس کا پورا عنوان ہے اور مضمون ہے. تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق تو بہرحال ہمارے یہاں آخری درجے میں ہے، جیسے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے. ہر سواری میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے. جب جان پر مسئلہ بنتا ہے تو بندہ ایمرجنسی ایگزٹ توڑ کر باہر نکل جاتا ہے تاکہ اپنے جان بچا سکے. تو طلاق ہمارے یہاں شریعت میں یہی معنی رکھتی ہے کہ ہم آخری درجے تک میاں بیوی کو جوڑنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر آخر درجے تک اگر نہ ہو سکے تو پھر اب اس درجے سے، اس دیوار سے، اس راستے سے طلاق والے ان دونوں کو الگ کر کے ان کی اپنی اپنی زندگی گزارنے کا موقع دے دیں گے. طلاق دینے کا پہلے صحیح طریقہ، بعد میں اس کے اقسام پر بات کریں گے. طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق حسن، اور ایک ہے طلاق بدعت. طلاق احسن جو حضرات صحابہ کے زمانے میں بھی رائج تھی، اگر آخری درجے میں دینی ہوتی تو صحابہ اسی طرح سے طلاق دیتے تھے، اور یہ پہلے درجے کا صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا. طلاق احسن کسے کہتے ہیں؟ جب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، پاک ہو، اور اس پاکی میں شوہر نے اس عورت سے ملاقات نہ کی ہو، ایک طلاق دے، طلاق رجعی کہہ کر طلاق دے، ایک ہی. اب خاموش رہے. اب 3 مہینے تک اسے ٹائم رہے گا. کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک.
3 مرتبہ اسے حیض آئے گا، 3 مرتبہ وہ پاک ہوگی، اتنا ٹائم رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ پہلی صورت تو یہی تھی، میں نے اب تک جو سمجھایا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بات کا اختلاف ہو تو کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے، پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر طلاق دینا ہی طے ہوا تو حیض کی حالت میں نہ دو، پاکی کی حالت میں دو۔ کیوں؟ حیض کی حالت میں عورت کا چہرہ مرجھایا جاتا ہے، عورت میں خوبصورت نہیں ہوتی، عورت میں لچک نہیں ہوتی۔ عورت اگر پاک ہوگی تو چہرے پہ رونق ہوگی، دینے والا بھی پیچھے ہٹے گا۔ بعض دفعہ بدصورتی کو دیکھ کر، مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، طلاق دیں تو پاکی میں دیں۔ کیوں؟ اگر واقعتاً دینا ہو تبھی دے گا پاکی میں۔ حیض کی حالت میں چہرے کا چہرہ اترا ہوا ہوگا، یہ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ پاکی تک انتظار کرے، ہو سکتا ہے پاک ہونے پر اس کا چہرہ پھر کھل جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے۔ یہ بھی روکنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اور تیسرا درجہ، جب دینا ہی ہے تو پھر ایک دے۔ کتنی طلاق دے؟ ایک دے۔ کب دے؟ پاکی میں دے۔ ایک دے کر یہ ایک طلاق رجعی دیتا ہوں یہ کہہ کر بول کر خاموش ہو جائے۔ اور ٹائم کب تک رہے گا؟ 3 مہینے تک ٹائم رہے گا۔ چاند کے حساب سے 3 مہینے ہونے 1 دن ہے، اسے سمجھ میں آگا میں دیا سو غلط کر کو، جا کو بیوی کو میں جو طلاق دیا تھا واپس لے دوں گا تو ختم قصہ، دونوں میاں بیوی رہ گئے، باقی رہ گئے۔ کتنا ٹائم ہے سوچنے؟ 3 مہینے کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دینا سے کتنا؟ ایک ہی دیکھ۔ اگر 3 مہینے تک بھی اسے یہ اندازہ ہوگا نہیں بھی جو ہمیں چھوڑ رہی صحیح چھوڑ رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے قابل نہیں، ایک دوسرے کے مزاج میں ہمیں نہیں جڑتا بولے تو 3 مہینے خاموش رہ جائے، ایک دے کر خاموش ہو جائے۔ 3 مہینے گزریں گے تو دوسری خود بخود ہو جائے گی، زبان سے وہ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سب سے طلاق دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 فائدے۔ نمبر 1، 3 مہینے تک تمہیں ٹائم مل رہا ہے، واپس ہوگی تو تمہیں نکاح بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نکاح باقی ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم کوئی معمولی ٹائم ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد سمجھ میں آیا، تم نہ طلاق پڑ گئی دوسری بھی، اس کے بعد سمجھ میں آیا ارے ہمیں کریا سو غلط کر گو، تب بھی کیا بھی نقصان نہیں، نیا مہر، 2 نئے گواہ، بیٹھ کو نکاح پڑھو، نکاح ہوگا۔ یہ صورت ہے پہلی صورت میں یہ 2 آپشن ملیں گے آپ کو جو بہترین آپشنز ہیں۔ اسی لیے اس کو تمام فقہا علماء کہتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا، کیونکہ اس میں سوچنے کا بھی ٹائم ملے گا۔ اگر سوچنے میں کمی ہو گئی 3 مہینے پورے تب بھی کیا بھی نکاح بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ طلاق دینے کا جسے طلاق حسن، اس سے نیچے والا، یہ طریقہ کیسا بولے تو جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو پاکی کے ایام میں شوہر ملاقات نہ کرے، بغیر ملاقات کرے کہ طلاق دے۔ ایک مہینہ پورا چھوڑ ڈال، دوسرے مہینے میں پھر انہیں ناپاک ہوتی ہے، پھر پاک ہوتی ہے تو اس میں دوسری طلاق دے، پھر وہ دوسرا مہینہ بھی پورا چھوڑ ڈال، تیسرے مہینے میں انہیں کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہو کو پھر پاک ہوتی ہے تو اب تیسری طلاق دے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں آپشنز کم ہو جائیں گے، ٹائم 3 مہینے کا نہیں ملے گا، ایک مہینے کا 2 مہینے کا ٹائم ملے گا بس، اس کے بعد تیسرا مہینے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اور دوسرا آپشن جو 3 مہینے ہو جائیں گے اور تیسری طلاق دے دے گا، اب ہمیشہ کے لیے آپشن ختم۔ اس لیے یہ سیکنڈ درجہ ہے۔ تیسرا طریقہ طلاق بدعت، جیسے دھڑا دھڑ 3 پکار دلیا، فون میں پکار دلیا، میسج چھوڑ دلیا، سامنے بیٹھے غصہ آیا کیا کہ لڑی دھن 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 3 بھی پکار دلیا۔ کون سے بھی طریقے طلاق احسن، طلاق حسن، اسے چھوڑ کو کون سے بھی طریقے سے طلاق دیو، انہیں طلاق بدعت، یعنی اسلام اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ یہ 3 طریقے کے دینے کا طریقہ بولے سو۔ اب طلاق کے اقسام ذہن میں رکھیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، یہ طلاق کے اقسام ہیں۔ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں؟ رجعی بولے تو واپس لی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ رجعت واپس لیا جا سکتا ہے، رجعت واپس لیا جا سکتا ہے، اسے بولتے ہیں عربی میں رجعی، رجعت۔ پہلی طلاق انہیں۔ دوسری طلاق طلاق بائن، بائن مطلب کٹ، خالی کیا ہوتا سو
رسی کٹ ہوگی سو پھر دوبارہ کیا کر سکتی؟ گھنٹی ڈال سکتی. تیسری طلاق طلاق مغلظہ، مضبوط طلاق کسے کہتے ہیں؟ جو 3 مرتبہ دھڑا دھڑ پکار دے اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں. تو 3 سمجھ میں آگا، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ. اب تینوں کے احکام سمجھیں. طلاق رجعی کا حکم، طلاق رجعی میں نکاح نہیں ٹوٹتا، 3 مہینے وقت رہے گا، 3 مہینے کے اندر اندر اگر شوہر واپس لے لے تو نکاح بحال ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا. اگر 3 مہینے تک واپس نہ لیا تو 3 مہینے کے بعد خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی. طلاق رجعی اس کا حکم، اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا. نمبر 2 طلاق بائن، اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر واپس اگر میاں بیوی جڑنا چاہیں، نیا مہر نئے 2 گواہ، نکاح ہو جاتا واپس. طلاق مغلظہ تیسری قسم، اس میں میرے عزیزوں کوئی آپشن باقی نہیں رہتا اور یہ خطرناک طلاق ہے. طلاق مغلظہ جب کوئی پکار دیتا ہے 3 دفعہ تو اب اس میں کوئی ملنے کی صورت باقی نہیں رہتی. یہ 3 قسمیں اور یہ اس کی 3 احکامات. اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ 3 مرتبہ پکار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کر علماء سے رجوع ہو کر کہتے ہیں کیا کبھی حضرت راستہ نکال کو دکھو. نہیں بھی نہیں ہوگا حضرت، ایسا بولے تو ہوتا 3 بچے حضرت میرے. نہیں بھی کیا رہا تو بھی نہیں ہوتا حضرت، نہیں ہو رہا ہے، فل غلاٹیں ہو جا رہی ہیں، 2 خاندانہ لڑکوں شہیدہ ہو جاتی ہیں. اگر یہ طلاق ہوگی کر کو بولے تو 2 خاندانہ لڑکوں شہیدوں ہو جاتی ہیں. کیا کرنا؟ کیا مسئلہ بدل ڈالنا؟ اللہ اکبر. میں نے پہلے ہی بتایا کہ مفتی مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے. ہم مسئلے بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. کہ تم دونوں خاندان لڑ کر مر جاؤ گے اس وجہ سے ہم مسئلہ بدل دیں شریعت کا. 3 بچے ہیں اس وجہ سے مسئلہ بدل دیں نا. جو مسئلہ ہے وہی تو بتایا جائے گا. بھائی حضرت تم بولا انہیں کیا، بھائی انہیں غصے میں دیا سو، چن کو بولتا لاسٹ میں پوائنٹ ہے کیا کر غصے میں حضرت دیا سنے، اسے ہوش ٹھیک نہیں تھا، فل غصہ اسے صرف پر چڑھ گا. انہیں کیا بولتا کہ غصے میں اسے معلوم ہی نہیں ہوتا حضرت اس سے ایسا دیا سو. محبت سے کون طلاق دیتی؟ کھانا منہ میں لقمہ ڈالتے ڈالتے بیوی کو لو بھی طلاق، 1 لقمہ، دوسرا لقمہ لو، دوسری طلاق لو، تیسرا لقمہ پیار سے، تیسری طلاق کون بھی دیتی نہیں. بٹھا لے کو پھرا لے جاتے جاتے لیٹنگ آتا سرے کے دکھا لے کو، 1 سرکل میں 1 طلاق، دوسری سرکل میں اور 1 طلاق. یہ تو پانی پوری کھلائسٹم وہی 1، گوبھی کھلائسٹم وہی 1. محبت میں کون دیتا ہے؟ اچھا محبت کا سے ایک واقعہ یاد ہے. سورہ والتین والزیتون کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھو ہی. ایک شخص تھے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانے کے ان کے خاص لوگوں میں سے ایک تھے وہ. تو عیسیٰ بن موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں. 14ویں کا چاند کے 14 تاریخ چاند مکمل ہے. دیکھ لے کو 2 جنے بھی چھت پہ باتاں کر لے کو بیٹھی کھا لے کو کی چاند دیکھ لے کو خوبصورت ماحول ہے، بیوی خوبصورت، شوہر بھی خوبصورت، چاند بھی چمک رہا ہے، ہنسلے کھیلنے کو بیٹھی ہوتے انہوں چاند دیکھے اچانک ان کی زبان کو آگا کیا کرو بولے تو اے میری بیوی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق کر کو بول ڈالیں. ہنستے یہ دیکھو اتنا ہنستے طلاق. اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو 14ویں کا چاند کیا چمک رہا ہے، تو چاند سے خوبصورت نہیں. اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں رہی تو اگر تو چاند سے خوبصورت زیادہ نہیں رہی تو تجھے کیا 3 طلاق وہ بول ڈالے. پھر جب ہوش آیا بیوی بھی بولی جی تمہیں کیا بول ڈالے کر کو، ان کو بھی ہوش آیا ہمیں کیا بول ڈالیا کر کو. پھر 2 جنے بھی آپ کو فوراً ابو جعفر منصور کے پاس بیٹھ گئے، کہتے ہیں مسئلے کا حل کرو نہیں تو مسئلہ بگڑ جاتا. تو ابو جعفر منصور نے اپنے خلافت کے تمام علماء کو بلایا، سب سے مسئلہ پوچھا، بھائی تمہیں بولو انہوں قسم اٹھا کو ہی اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت رہنا اگر نہیں رہی تو پھر 3 طلاق کرتے کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو حضرت کیا. تو تمام علماء بولے چاند تو انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، حسین ہے. 14ویں کا چاند تو چمکتا ہوا ہوتا ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتی؟ نہیں طلاق ہوگی. سوچے گا ڈالے پورے بھی سوچ کو سمجھ کو پورے ایک کے بعد ایک پورے بول ڈالے ہوگی کر کو. مجلس میں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی بیٹھے تھے. ابو جعفر منصور نے ان سے پوچھا خلیفہ نے کہ بھئی آپ خاموش کیوں ہیں، آپ بھی تو کوئی رائے پیش کریں. انہوں بولے ہوئی تو نہ ہوئی کرنا سو، میرے پاس ہو کچھ نہیں ہے طلاق کا. پورے جنے کانا کھڑا ڈالے کہا حضرت بول رہے تمہیں
پورا مجمع علماء کا فقہا کا کیا بول رہی؟ طلاق ہوگی کر وہ بول رہی اس کی بیوی چاند سے کہاں خوبصورت ہے؟ تمہیں ہو کون ہے طلاق ہوئی تو نہ میں بولنا ہوئی کر کو، اس وجہ میں خاموش بیٹھی ہوں. تو ابو جعفر منصور نے کہا بھائی دلیل تو پیش کر، علماء بیٹھے ہیں، دلیل سے بات ہوگی علماء کے سامنے. تو ان شاگرد ابو حنیفہ نے کہا، شاگرد رشید نے، کہ طلاق اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ سورۃ 3 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ 3 کے اندر کہ ہم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے. جب اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان ہی ساری مخلوق کا بہترین شاہکار ہے، تو پھر طلاق کیسے پڑے گی؟ چاند بھی انسان کے بعد ہے. سارا مجمع دم گونگا بن گیا، کوئی سوال جواب ہی نہیں اس کا، اتنی بہترین دلیل. تو میرے عزیزوں، علماء کسی کے حضرت بول رہا ہے طلاق ہوگی کر کو آدمیاں دیتا سو انہیں مسئلہ پوچھنے آتا سنہیں ہمیں ہوگی کرو بولے تو ہمارا نام اٹھا جھنڈے پہ چڑھا ڈالتی. کیا کہا تو حضرت دے ڈالے سو بھائی ہمیں بولے، ان کو کیا بولے تم سمجھے نہیں. حضرت بول رہے اے جا رہے ہو حضرت بڈیاں رہتی دیکھو آتا ہمارا دن برباد ہوا سو بڈیاں سے چاہیے. کہاں سے اے وہ چھوڑ کو دوسرے کے پاس جا پاؤں، اسے کیا معلوم اسے. اس وقت تک پوچھتے رہتی جب تک کون تو بھی ایک جنا نیا آنکھو نہیں ہوئی گدلا تو ہوگا خوش انہیں چن کے نزدیک علامہ اور مشہور گیا تو حضرت دے ڈالے سو، حضرت دیا سو تو دیا سو. ارے بھی جب دیکھو رہی تو دیکھ، بچا کو رہے تو کیسا بچائے؟ چاند سے خوبصورت بتا کو بچے نہیں بچے. علماء تو حد الامکان کوشش کرتے ہیں بچانے کی. بھائی اگر کوئی راستہ نہ ہو تو علماء کیسے بچائے؟ حضرت امام آمش ان کو اسی لیے کہا آمش کہتے ہیں تھوڑا سا آنکھوں میں کانا پن ہو، پیور اردو میں چندیا جانا آنکھوں کا اسے کہتے ہیں. تو امام آمش اسی نام سے مشہور ہوئے اس لیے کہ ان کی آنکھیں تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھی، مگر بڑے محدث تھے. حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت امام آمش آئے، انہوں ذرا سیدھے سادے تھے مگر بیوی بڑی خوبصورت تھی. حضرت امام آمش ایک مرتبہ درس سے لیٹ آئے رات کو گھر کو، بیوی کو غصہ آ گیا اور چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی، باتاں میں جنگ شروع ہوگی. تو اس کے بعد حضرت کیا کی پوچھے، بیوی جواب ہی نہیں دی. ایک بار پوچھے، 2 بار پوچھے، 3 بار پوچھے، بیوی جواب ہی نہیں دی. حضرت کو پارا چڑھ گا تو عالم کیا غیر عالم کیا مفتی کیا جاہل کیا سب برابر. غصہ چڑھ گا تو سب جنے مارنے سے گولیاں دھن 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 کر کو. تو حضرت کو بھی غصہ آ گیا، ایک بار بولے، 2 بار بولے، 3 بار بولے، کوئی جواب نہیں آیا. تو حضرت کو غصہ آ کو بولے فجر کی اذان تک تو بات نہیں کری، تجھے 3 طلاق کا ڈالے. حالانکہ حضرت خود پڑھاتے تھے ایک دینا کر کو ٹائم آگا تو انہیں پکڑ دیں. غصہ بڑا خطرناک چیز ہے، بولنا آسان نہیں ہے، بیٹھ کو بیان دینا. غصہ اس ٹائم حضرت کا کیا حال ہوتا دیکھ لو. تو بول ڈالے حضرت، غصے میں بول ڈالے. وہ بیوی کو موقع مل گیا، فجر تک مجھ کھولتی نہیں کیوں بیٹھی. حضرت بول رہی بھی بات کر لے، فجر کی اذان ہوا دیکھا تو مجھے موقع مل گیا، اب میں موقع جانے دیتی نہیں کہ سرکار. تو حضرت پریشان ہو، رات حضرت امام ابو حنیفہ گھر کو چلے گئے. حضرت کبھی مسئلے کا حل کرو، فجر کی اذان ہوگی تو ختم قصہ. اور بیوی میری جان تو میں بیوی ہرگز منہ کھولتی نہیں، انہیں موقع کو جھپتی تھی. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ امام آمش آپ بے فکر ہو کر جائیں، طلاق نہیں ہوگی. بس اتنا سا کام کر دیں، اپنے محلے کی مسجد کے مؤذن سے یہ کہہ دیں کہ کل فجر کی اذان اس وقت دینا جب امام ابو حنیفہ کہیں گے. اتنا بول کو تو میں چلے جاؤ گھر کو. وہ تو بولے تو حضرت اذان ہوگی تو ہو جاتا نا، نہیں تو میں بولا تھا کرو حضرت کیا. تو حضرت امام آمش مؤذن صاحب کے گھر کو جا کے بولے صبح اذان فجر کی تمہیں دینے سے پہلے پوچھ کو دینا، انہوں کب بولتی کب دینا کو بول کر چلے گئے ہوں دے حضرت کو. تو حضرت امام ابو حنیفہ تہجد میں پہنچ گئے مسجد کو، محلے کی. مؤذن صاحب کو بلا لیے، بولے اذان دیو گئے. حضرت ٹائم چھوکو نہیں نا. رات میں حضرت کیا بولے تھے امام آمش سے، وہ تمہیں بولے اسٹم دینا، پھر اذان دیو خاموش گئے. ٹائم ہو کو نہیں، اذان دیو جی تمہیں گئے. ٹائم سے پہلے انہوں اذان دے ڈالے. وہاں گھر میں بیوی خوش ہو کو بات کر ڈالی، ادا ہوگی
اب میں تمہارے سے بات کرتی ہوں, مسئلہ حل ہوگا کر کو. تو حضرت کا صورت اتری. میں حضرت کو بولیا تھا اذان سے پہلے کہتی مسئلہ حل کرو کر کو, اذان ہوگی اس کے بعد جا کو بات کری نہ کر کو. ایک 10 منٹ گزرے, وقت ہوگا اذان کا. بولے اب اذان دیو. آخر میں بولو پہلی اذان غلط ٹیمپو ہوئی سو وہ اذان نہیں ہوئی, اب یہ صحیح ٹیمپو دے رہی کر کو بول ڈالو خالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچانے کی صورت نہ کہتے ہی تمہیں خامخواہ علماء کو بولتی نا نکال کر حضرت دے ڈالتی, حضرت دے بھی تمہیں پکار کو ہمیں کیا کرنا, جو مسئلہ ہے وہ نہ بتانا, جو مسئلہ ہے اسی کو بتایا جاتا ہے, بدلا نہیں جا سکتا. 3 طلاق کی بڑی بحث ہے, میں کوئی لمبی چوڑی بحث آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا, بس مختصر میرے عزیزوں میرے بھائیوں اتنے سارے واقعات ہیں 3 طلاق سے. حضرت امام ابو حنیفہ نے اتنے سارے لوگوں کو, ایک تو ایسا بھی واقعات سنے تو یہ بھی ہنسا آتا ہے کہ چوری کرنے گھر میں گھسے, پورے چوری کرنے کو نکل رہی, آخر میں اس کا جو انہیں ماسک پہنا تھا دیکھو وہ نکل گا, گھر والا دیکھ ڈالا, پہچان لیا. انہیں بولا سردار انہیں دیکھ ڈالا گھر والا, صبح کو پورے بولا گئے. سردار آگ بولا صبح کو کسی بولیا ہمیں چوریا کر کو, تیری بیوی کو 3 طلاق کر کو. بول کو چلے گا. اب انہیں پریشان, بولا تو بیوی کو طلاق پڑ جاتے ہیں, نہیں بولا تو چور کیسا معلوم ہونا, بولا تو طلاق پڑ جاتے, نہیں بولا تو چور کی پکڑ نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ کے بعد سر کھجا لگ گیا, حضرت ایسا تھا مسئلہ ہو گیا, میں نیچ کر کو بولا تو طلاق ہو جاتی ہے. اسے قسم اس کے منہ سے دلائے, سمجھ میں نے تو بول کر کو, اور اس کے منہ سے قسم دلا چلے گئے تھے سنو. تو انہیں مجبور ہو کے بولا. تو حضرت امام ابو حنیفہ بولے کیا ابھی مسئلہ نہیں ہے, گھر میں دعوت رکھ ڈال کو, پورے کو بلا, چور کو بھی بلا گیا. جب ایک سے انٹر ہوتی, جو چور نہیں رہتا منہ سے بول, انہیں چور نہیں, انہیں نہیں کر کو منہ سے بول. جب چور آتا چپ کھڑ جا, جب چور آیا تو بولنا نہیں نہ, تو بولا تو نہ پڑتی ہے, بولش نہ کو. تو ایک سے پورے انٹر ہوئے, نہیں کہ جب چور آگا چپ کھڑ گیا انہوں. تو حضرت بولے پکڑو ایسے کر کو. تو یوں چور بھی پکڑا گیا اور بیوی بھی بچ گئی. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو علماء تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں بچانے کی, اگر کوئی صورت نہ ہو تو ہم کیا کریں پھر. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ طلاق کے 3 اقسام, طلاق رجعی, طلاق بائن, طلاق مغلظہ. طلاق رجعی میں نکاح نہیں ٹوٹتا, واپس لے سکتے ہیں, ٹائم رہتا ہے. طلاق بائن میں نکاح ٹوٹے گا مگر دوبارہ کرنے کے لیے صرف نیا مہر نئے گواہ لگتے ہیں. طلاق مغلظہ میں کوئی صورت نہیں ہے. آیت نمبر سورہ بقرہ کی 230 میں حلالہ کا ذکر ہے, مگر لوگوں نے اسے حرامہ بنا دیا ہے. اللہ اس کے رسول نے تو حلالہ کا طریقہ بتایا, مگر لوگوں نے مشہور کر کے اتنا بدنام کیا کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں نعوذ باللہ حرامہ ہے. بھئی یہ جو صورت ہے کہ 3 طلاق تمہیں دے ڈالے, طلاق تو اچھا, ایک سوال آخر میں مائک پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. طلاق دینے کا صحیح طریقہ 2 طرح سے, تیسرا طریقہ جائز نہیں اور گناہ بھی ہوتا ہے, مگر دے ڈالے تو کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. 3 طلاق نہیں دینا بھائی, مگر دے ڈالے کون کی, اب ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے. جواب طلاق ہو جاتی ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, طلاق بھی پڑ جاتی ہے. دینے کا طریقہ صحیح نہیں اختیار کریا انہیں, مگر جب دیا تو کیا ہوتا ہے, گولی نکل گئی بندوق سے, لگی تو مرنے سے. انہیں جان بوجھ کو تم مارا, بھول کو مارا کر کو, کیا گولی نہیں لگتی. تو غلط طریقے سے دینے سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. بعد میں حضرت بول گئی غلط طریقے سے دینے کی طلاق کر کو نہیں ہوتی کر کو, نہیں. غلط طریقے سے دینے میں 2 پریشانیاں, نمبر 1 طریقہ صحیح, نمبر 2 گناہ بھی ہوتا اس پر. صحیح طریقے دینے پر گناہ نہیں ہوگا, طلاق ہوگی. غلط طریقے پر دو گے طلاق بھی ہوگی, گناہ بھی ہوگا, مگر طلاق تو ہوگی, ہر حال میں طلاق ہوگی. 3 مرتبہ دھن 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 پکارا تو طلاق تو ہونا سوچے. تو اور ایک تو یہ حلالہ کا جو طریقہ ہے یہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, شریعت میں اس کا نہیں ہے. شریعت میں اللہ اس کے رسول کئی کو طریقہ رکھیں کرو بولے تو دیکھو کون کی 3 مرتبہ پکار دیا, اب انہوں دوبارہ ملنا چاہ رہی تو ہمیں کیا کر رہی, سو ایک سانڈ کو خرید لگا رہی, ایک کرائے کے مرد مانے کو خرید لے کو, اسے پیسے دے کو, ایک ذرافت کے واسطے نکاح کر لے با, تو نکاح کر کو چھوڑ ڈال طلاق بول کو, اس کے بعد انہیں واپس جڑ جاتی, کہتی نہیں انہیں حرام ہے, انہیں حلالہ نہ انہیں. ارے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 3 طلاق دے ڈالیا اس کے بعد ہوگا ختم, ان کی زندگی اینڈ ہوگی, اب انہوں نہیں مل سکتے. 3 بچے تو بھی رہو, 2 خاندانہ لڑکوں مر جاؤ, کیا تو بھی ہو, جو 3 دے ڈالے ہو گئے. اب ملنے کے واسطے ملنے کا کوئی سا بھی راستہ نہیں ہے. ہاں زندگی میں ایسا اتفاق ہوگا, انہیں اسے چھوڑ ڈال کو, 3 مہینے 10 دن عدت گزار ڈال کو, اور ایک جنے سے انہیں شادی ہوگی, کوسے کی غیر سے شادی ہوگی, دوسرے اجنبی مرد سے شادی ہوگی انہیں.
ان کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، 1 سال 2 سال 6 مہینے جتنے بھی دن گزاری، اس کے انہیں مرگا نے تو انہیں چھوڑ ڈالیا اسے. دوسرا مانا جو ہوا تھا انہیں چھوڑ ڈالیا یا انہیں وفات پا گیا تو اس کی عدت بھی پوری ہونا. دوسرا والا جو چھوڑتا اس کی بھی عدت پوری ہونا. اس کے بعد پھر اسے بھی خیال آیا، پہلے والے کو بھی خیال آیا، چلو بھی انہیں بھی کیا کہ کری نہیں ہوا، اس کا بھی میں بھی کیا کہ کرنے گیا نہیں ہوا، انہیں بھی اب بغیر نکاح کے ہے، میں بھی بغیر نکاح کے ہوں، اب ہو جائیں گے. ایسا اتفاق سے سوچ کو ہونا چاہے تو ہو سکتی سو. ہمیں اسے مستقل وہ راستہ بنا لیا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اور لوگوں نے اسے مشہور کر کے چھوڑ دیا ہے، بدنام کر کے چھوڑ دیا ہے. اتفاقاً اگر یہ صورت ہو جائے تو اب یہ ہو سکتی ہے بس، باقی 3 طلاق پر تو ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے. ذہن میں ہے نہیں انشاءاللہ. اور دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں 3 بولے تو 1. حضرت عمر فاروق نے یہ مشورہ کر کے طے کیا کہ نہیں بھائی 3 بولے تو 3 کر کو، یہ بھی غلط بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نسائی شریف حدیث کی کتاب کا نام کیا؟ نسائی، صفحہ نمبر 90 پر 8، جلد نمبر 2، ذہن میں رکھ لو، حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آ کر کہنے لگے اے نبی جی، فلاں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق پکار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہو گئے غصے کے ساتھ اور کہنے لگے یہ میری امت کو کیا ہوا؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے؟ قرآن حدیث کا مذاق ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں اور میری امت میں یہ ہو رہا ہے. اتنا غصہ آیا کہ صحابہ جو بیٹھے تھے ان کو لگا کہ اب نبی اس کا قتل کروا دیں. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے مجلس میں سے اور عرض کیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا سر قلم کر دوں؟ تو نبی کو کتنا غصہ تھا رہا. تو نبی نے فرمایا کہ بھی نہیں، بیٹھ جاؤ. اتنا نبی ناراض ہوتے تھے، مگر جو 3 طلاق کا واقعہ پیش آیا، نبی نے کہا کہ اس کی بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی. یہ واقعہ موجود ہے نبی کے زمانے میں. 3 کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا، 3 کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا. خامخواہ یہ مشہور کر دیا کہ نہیں 3 بولے تو 1، 3 بولے تو 1. کیسا 3 بولے تو 1 ہوا تھا؟ ہاں انہیں الگ ہی مسئلہ، وہ ٹاپک میں چھڑا تو لمبا ٹائم ہونا اسے، وہ ٹاپک میں نہیں چھڑنے جاتا. مگر نبی کے زمانے میں بھی جب 3 طلاقیں دی جاتی تھی تو 3 ہی ہوتی تھی. حضرت عمر نے جو 3 کو 1 بنایا وہ صورت ہی الگ ہے، یہ صورت ہے ہی نہیں. یہ سب چھوڑ ڈالو، علماء کے اپنے اپنے مذہب، فقہا کے اپنے اپنے مکتبہ فکر. میرے اور تمہارے واسطے آسان طریقہ کیا معلوم؟ پہلی بات تو طلاق دینا نہیں. ہمارے یہاں نکاح کیا ہوتا تو قیامت تک کے لیے، آخری سانس تک ہوتا تو ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر کوئی بات پیش آ گئی میاں بیوی کمرے میں بیٹھ کو حل کرنا. نمبر 3، کمرے میں حل نہیں ہوا شوہر بستر لے کو باہر آ جانا. نمبر 4، اس کے اوپر بھی بیوی نہیں سدھری، شوہر نہیں سدھرا، گھر کے 2 ادھر کے بڑے 2 ادھر کے بڑے بلا کو بات چیت کو بٹھانا. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اگر اس میں بھی حل نہیں ہوا تو کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاضی سے مشورہ کرنا. اب آخری مرحلہ طے ہوگا کیا کر کو طلاق دینا. سوچ بھی نہیں تو یہ 2 جنے زندگی نہیں گزارتے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں جان سے. اچھا ہے الگ کر ڈالا کر کو، سب جنے مل کو طے کر ڈالے. اب کیا کرنا بولو؟ تم نہ 1 دینے کا رہا تو 1 دیو، 2 دینے کا رہا تو 2 دیو، 3 دینے کا رہا تو 3 دیو. بات ختم ہوگی. 3 بول ڈال کو میں 1 بولیا سو میرے دل میں یہ تھا، کئی کو جھڑی ہوتی. سمجھ میں آگا نہیں؟ تم نہ کہتا دینا ہوتا بولا بات ختم ہوگی. کئی کو لڑایا ہم نا، وہ 3 کو 1 بولنے والے وہ بولتے رہتے، انہوں 3 کو 3 بولنے والے رہتے. سب جگہ اپنی اپنی جگہ الحمدللہ ان کے پاس دلائل بھی ہیں، قرآن و حدیث بھی ہیں، سب موجود ہیں. یہ بحث میں مجھے جانا نہیں ہے. میں آپ عوام کو ایک مختصر اور ایک آسان سہل طریقہ یہ بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ طے ہو گیا کہ دینا ہی مناسب ہے تو 1 دینا تو 1 دیو، بات ختم ہوگی. 2 دینا تو 2 دیو، 3 دینا تو 3 دیو ہوگی. 3 بول ڈال کو میں 1 بولیا سو میرے اندر یہ تھا، میرے باہر وہ تھا، میں جلدی میں بول، کئی کوتے جھڑیا. ٹھیک ہے نہیں؟ کرتی نہیں انشاءاللہ. اللہ تو پہلی بات تو میں دعا، ہم سب دعا کریں اللہ ہر ایک جوڑے کی حفاظت فرمائے. سمجھ میں آ گیا بات؟ میاں یہ جو میں پورا ہفتہ کئی کو معلوم لیا سو، یہ اس رشتے پر اتنی بات کرنا بہت ضروری. آئندہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. سب سے زیادہ اسی رشتے کے نبھانے کے بارے میں قرآن میں آپ کو حکم ہوگا. حالانکہ ماں باپ کا بھی ہے، بھائی بہن کا بھی ہے، سب کا بھی ہے، مگر سب سے زیادہ حقوق میاں بیوی کے بتائے گئے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں پورا ہفتہ یہ لیا گیا صرف 3 آیتوں پر. آج وہ بھی 2 پڑھا سو میں، ورنہ ایک ہی آیت پر بات چلتی تھی سو. اور میں تمہیں کل یہ بھی بتایا تھا عدت کے 2 فائدے، اور عدت بیٹھنا ہر حال میں ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟
طلاق اور خلا کی عدت 3 مہینے 10 دن. شوہر اگر انتقال ہوگا تو عدت 4 مہینے 10 دن. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لو. اگر نکاح فسخ ہوا اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہی شمار علماء فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ اپنے اپنے مسائل ہیں, یہ الگ الگ ہیں. تمہارا حساب سے تم نہ کون سا ہونا وہ پوچھ لو. پورے جاننے کو بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے اور دماغ میں بیٹھتا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو عدت یتا جو اللہ رکھے اس کے 2 فائدے. نمبر 1, عورت پاک ہو جاتی ہے پہلے شوہر سے. اگر بچہ اس کا رہا تو معلوم ہو جاتا ہے, نہیں رہا تو بھی معلوم ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا 3 مہینے ٹائم رہتا ہے 2 جنوں کو بھی سوچنے کے واسطے. اصل میں انیچمنٹ 2 جنوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی تو واپس ان کو ہمیں ملا سکتی. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ یہ ساری صورتیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صدقے طفیل سے کچھ باتیں اس ہفتے میں پوری ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ کرے کہ اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی اللہ مجھے توفیق دے, ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اللہ توفیق